دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذکاوت ہوں، سول ایویشن کا ایک سابق افسر۔ یاد ہوگا 2012 میں ایک سونامی چلا تھا اور اس نے اپنے اثر میں پورے پاکستان کو لے لیا تھا، جس میں دعویٰ تھا کہ ہم تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ ہمارے پاس ایک جادو کا چراغ ہے، جب ہم اس کو رگڑیں گے۔ اور بعد میں اس سونامی کو ایک جادوئی شخصیت بھی مل گئی اور پورے ملک میں جادو کے اثرات بھی پھیلائے گئے، بلکہ بعض بڑے عہدیداروں کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو کے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، جن میں پتلے جلائے جانا، ان میں سوئیاں بھونکنا، یہ سارا کچھ شامل ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم تکبر، وہ میری نظر سے گزری، میں نے سوچا کہ آپ کی نظر کر دوں۔ فرماتے ہیں اسماعیل میرٹھی 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے اسماعیل میرٹھی نے بہت نظمیں بچوں کی اصلاح کے لیے، اس زمانے کے بزرگوں کا بڑا خیال تھا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور انہوں نے تربیت دی ان نظموں کے ذریعے۔ ان کی شورۂ آفاق نظمیں ہیں: مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ۔ گائے کے اوپر ان کی نظم ہے: رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اسی طرح بہت بے اندازہ نظمیں ہیں جو ان کے کلیات اسماعیل میں شامل ہیں۔ ایک نظم جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تکبر کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی، ایک دریا کی کہانی بیان کر رہے ہیں: بلندی سے چلا سیلاب پرزور، بلندی سے چلا سیلاب پرزور، پہاڑی گھاٹیوں میں مچ گیا شور۔ ہوا اس تیزی و تندی سے جاری، کہ تھی سنگ گراں پر ہول تاری، کہ تھی سنگ گراں پر، جو پتھر راستے میں آتے ہیں ان پر ایک ہول تاری تھا۔ ہمارا دریائے چترال اگر آپ جا کے دیکھیں اسی رفتار کے ساتھ بہتا ہے اور انتہائی سرد ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: شجر تو کیا اٹھاتے اس کی ٹکر، شجر تو کیا اٹھاتے اس کی ٹکر، باہم ٹکرا دیے پتھر سے پتھر، باہم ٹکرا دیے پتھر سے پتھر۔ غرض ڈھایا بہایا اور توڑا، پڑا جو سامنے اس کو نہ چھوڑا، دریا کی شان چلا وادی کی جانب موج در موج، جلو میں تھی خس و خاشاک کی فوج، اسی زمرے میں ایک لکڑی بھی بہتی، اسی زمرے میں ایک لکڑی بھی بہتی، چلی جاتی تھی اور یوں دل میں کہتی، میں راہ و رسم منزل سے ہوں آگاہ، یہ سارا قافلہ ہے میرے ہمراہ۔ 2014 کے دھرنے یاد ہوں گے۔ یہ سارا قافلہ ہے میرے ہمراہ، اشاروں پہ میرے چلتا ہے پانی، ہے میرے بس میں دریا کی روانی، میرے دم سے رواں یہ کارواں ہے، میرا تابع ہے جو کوئی یہاں ہے، میرے دم سے رواں یہ کارواں ہے، میرا تابع ہے جو کوئی یہاں ہے، جو کوئی یہاں ہے۔ جو میرے موافق نہیں وہ غدار ہے اس ملک کے اندر، اس کو رہنے کا حق نہیں، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، ہاتھ سے چڑھا دو، نشانہ لے لو اس کا، مار دو اس کو، نکال دو ملک سے۔ اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں: قذارہ موج نے پلٹا جو کھایا، تو ایک پتھر نے لکڑی کو دبایا، کہا لکڑی نے او گستاخ مغرور، میرے دہن سے اپنا ہاتھ رکھ دور، کہ میں ہی بدرقا ہوں رہنما ہوں، امیر بحر ہوں اور ناخدا ہوں، مجھے او بے ادب کیوں تو نے چھیڑا، مجھے او بے ادب کیوں تو نے چھیڑا، جب میں ڈوبی تو بس ڈوبا یہ بیڑا، رکوں گی یہ شعر کا
اصل حاصل ہے یہ پوری نظم کا، رکوں گی تو میں رک جائے گا دریا، کوڑے گا اور پچھتائے گا دریا۔ کہی لکڑی نے ساحل سے وہی بات، کہی لکڑی نے ساحل سے وہی بات، تو ساحل نے صدا یوں دی کہ ہے ہاتھ۔ کہی لکڑی نے ساحل سے وہی بات، تو ساحل نے صدا یوں دی کہ ہے ہاتھ۔ ہزاروں مدعی آگے بھی آئے، ہزاروں مدعی آگے بھی آئے، بہت جوش و خروش اپنے دکھائے۔ گیا سالم نہ کوئی اس بھنور سے، یہی دیکھا کیا ہوں عمر بھر سے۔ ہوئے یہاں غرق لاکھوں تجھ سے فرعون، ہوئے یہاں غرق لاکھوں تجھ سے فرعون، نہ پوچھا پھر کسی نے کہ تھے کون۔ ہوئے یہاں غرق لاکھوں تجھ سے فرعون، نہ پوچھا پھر کسی نے یہ کہ تھے کون۔ مگر دریا کی باقی ہے وہی آن، وہی رونق، وہی عظمت، وہی شان۔ نہیں دریا کی مواجی میں کچھ فرق، اسے کیا غم تیرے کوئی کہ ہو غرق، اسے کیا غم کہ تیرے، اسے کیا غم تیرے کوئی کہ ہو غرق۔ فقط ذکاوت